اگر ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، بزرگان دین کے لیے ہمارے دلوں میں عقیدت اور محبت ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں، با جماعت نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ والوں سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، ان کے نام پر کھانے کھلاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر بلاتا ہے، حی علی الفلاح کہہ کر کامیابی کی طرف بلاتا ہے، تو پھر ہمارے قدم آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مسجد کی طرف اٹھنے کے لیے ہمارے قدم تیار نہیں ہوتے۔ ذرا ان سے جا کر پوچھو کہ تم یہ کھانے کس کے نام پر کھلا رہے ہو، تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ پیران پیر کے نام سے کھلا رہے ہیں، ہم 11ویں شریف کا اہتمام کر رہے ہیں، 12ویں شریف کا اہتمام کر رہے ہیں، فلاں بزرگ کے نام سے نیاز کر رہے ہیں۔ بھائی مجھے یہ بتلائیں کہ کیا ان بزرگان دین نے کبھی کوئی زندگی میں سنت کو چھوڑا ہے؟ کیا حضور کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرنے والے ہیں تو پہلے آپ کو شریعت کا پابند بننا پڑے گا۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی و طہارت کو اپنایا، تقوی و طہارت کی زندگی کو گزارا۔ حاضرین کرام، یہ ماہ ربیع الثانی کا برکتوں والا مہینہ ہے، جس کا تعلق ایک عظیم المرتبہ شخصیت سے ہے، جن کو دنیا محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نامی اسم گرامی سے جانتی ہے۔ حاضرین کرام، قبل اس کے کہ میں حضرت پیران پیر کی سیرت مبارکہ پر کچھ عرض کروں، چند باتیں جس کا تعلق ولایت سے ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور پھر دوسری آیت میں فرما دیا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی و طہارت کی زندگی کو اپنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی خصوصیتوں کو بیان فرمایا اور ان کی عظمتوں شان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور پھر آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں نے اپنی ساری زندگی میں تقوی و طہارت کو اپنایا، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتا رہے اور اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی پسند کو، اپنی رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں، اس کی پسند میں، اس کی رائے میں فنا کر کر ختم کر دے۔ اور اسی کو بزرگوں نے نفس کشی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو روک لیتا ہے اور اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو پھر وہ اس اعلیٰ منزل پر فائز ہو جاتا ہے جس کے تعلق سے حدیث قدسی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس بندے کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ مقام بندے کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش میں فنا کر دیتا ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، اپنی رائے کو اللہ کی رائے میں فنا کر دیتا ہے، تب کہیں جا کر بندے کو یہ بلند و بالا مقام حاصل ہوتا ہے۔ لیکن حاضرین کرام، یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر نبی ولی ہو سکتے ہیں لیکن ہر ولی نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبوت عطائی ہے اور ولایت کسبی ہے۔ جب بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی ولایت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن نبوت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جسے پسند فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبوت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ نبوت اور ولایت میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اور پھر نبوت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ذکر فرما دیا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین فرما دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، اور لیکن اولیاء اکرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صبح قیامت تک اللہ کے محبوب بندے آتے رہیں گے، اور جو بھی اللہ کے راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے رہیں گے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے اس طرح فرما دیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری تلاش کرتا ہے تو ہم اس کو اپنے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی بارگاہ کی طرف رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہر نبی ولی ہو سکتے ہیں لیکن ہر ولی کبھی عبادت کے ذریعے یا کسی بھی اعمال کے ذریعے وہ نبوت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اور ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب کسی
اللہ کے محبوب بندے سے، انبیاء کرام سے یا اولیاء کرام سے کوئی ایسے کار ہائے نما انجام ہو جاتے ہیں، ایسے کوئی واقعات پیش آ جاتے ہیں جو عقل و دانش سے بالا تر ہے، انسان کی عقل کے بالکل خلاف ہیں، تو آپ اس کے لیے غور فرمائیں کہ اگر اللہ کے محبوب بندے انبیاء کرام سے اگر کوئی ایسے واقعات، مثال کے طور پر فرعون کے جادوگروں کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بن گیا اور فرعون کے تمام جادوگروں کو نکل گیا۔ اور اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے شق القمر کا جو معجزہ ہے، آپ نے انگلی کے اشارے سے چاند کے جو دو ٹکڑے فرمائے ہیں، یہ ایسے واقعات ہیں جو انسان کی سوچ سے، سمجھ سے بالا تر ہے، اس کی عقل اور فہم سے بالا تر ہے۔ تو اگر ایسے کوئی واقعات انبیاء کرام کے ذریعے رونما ہوتے ہیں تو اسے معجزہ کہا گیا ہے، اور اگر اولیاء کرام سے اگر کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو اسے کرامت کہا جائے گا۔ لیکن اگر مشرکین سے، فاسق سے، فاجر سے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اسے استدراک کہا جائے گا یا جادو کہا جائے گا۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ایسے مقام عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ بعد حضرات نبوت کو جب دیکھتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے جب معجزات کو لوگوں نے دیکھا تو وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، لیکن ان میں چند ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے جادو قرار دیا اور انکار کر بیٹھے۔ اور ایسے ہی جب کوئی بندہ اولیاء کرام کی کرامتوں کو دیکھتا ہے، اولیاء کرام کے ان واقعات کو دیکھتا ہے، تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ان واقعات پر یقین کر لیتے ہیں، ان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کے ان واقعات کو دیکھ کر اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور اس کے لیے مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ حاضرین کرام یاد رکھیں کہ یہ جو بھی تمام واقعات پیش آتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی دین ہے، لیکن یہاں پر بعض حضرات نے کرامت ہی کو بزرگی کا معیار قرار دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی اللہ کے محبوب بندے سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہی اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ لیکن حاضرین کرام آپ غور فرمائیں کہ بزرگان دین نے بزرگی کا معیار تقوی و طہارت کو قرار دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کو قرار دیا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کو قرار دیا ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس ارادے کے ساتھ آپ کی خدمت میں آیا کہ میں حضرت کی جب کبھی بھی کوئی کرامت کو دیکھوں گا تو آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو جاؤں گا، آپ کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا، آپ کے مریدین میں شامل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، مکمل 3 سال گزر گئے۔ آخر میں جب وہ اپنا سامان سمیٹ کر واپس جانے لگا، آخر ملاقات کرنے کے لیے جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ حضرت میں اب واپس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے وطن کو واپس جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم آئے کیوں تھے اور پھر یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے کرامتوں کے واقعات کو سن کر یہاں پر آیا تھا، آپ کی شہرت کو سن کر آیا تھا اور اس ارادے کے ساتھ آیا تھا کہ جب بھی آپ سے کوئی کرامت دیکھوں گا تو آپ کا مرید بن جاؤں گا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اچھا مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نے 3 سال کا مکمل عرصہ میرے ساتھ گزارا ہے اور ان 3 سال کے مکمل عرصے میں کبھی کوئی میری ایک نماز کو بھی تم نے قضا ہوتے ہوئے دیکھا؟ کیا
کوئی نماز کو مجھ کو میں نے چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں نے ان 3 سال کے عرصے میں آپ کی کوئی ایک نماز کو قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ایک نماز بھی آپ کی ضائع ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی۔ تو پھر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتلاؤ کہ کبھی کوئی واجب مجھ سے چھوٹتی ہوئی تم نے دیکھی؟ تو اس نے کہا کہ واجب بھی میں نے چھوٹتی ہوئی نہیں دیکھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا کبھی کوئی سنت یا نفل مجھ سے چھوٹتی ہوئی دیکھی؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کی 3 سال کے عرصے میں نہ کبھی کوئی سنت کو آپ سے چھوٹتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی کوئی نفل کو آپ سے چھوٹتے ہوئے دیکھا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے یہ بتلاؤ کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ تو آپ غور فرمائیں کہ بزرگان دین نے بزرگی کا معیار کرامت کو قرار نہیں دیا، بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو قرار دیا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کو قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں چند حضرات ایسے ہیں جو کسی کو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ لمبے لمبے بال چھوڑا ہوا ہے، لمبی لمبی زلفیں چھوڑا ہوا ہے، ہاتھوں میں 4-5 انگوٹی پہنا ہوا ہے، یا گلے میں ایک بہت بڑا تعویذ ڈالا ہوا ہے، یا ایک بہت بڑی تسبیح ڈالا ہوا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا نیک شخص ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ حاضرین کرام، بزرگان دین نے بزرگی کا معیار حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کو قرار دیا ہے، نہ کہ ہاتھوں میں انگوٹیاں پہننے کو قرار دیا ہے۔ اور آپ کو یہاں پر ایک شریعت کا مسئلہ بھی بتلاتا چلوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہے اور شریعت مطہرہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ مرد آدمی کے لیے اپنے ہاتھ میں صرف ایک انگوٹی پہننے کی اجازت ہے، صرف ایک انگوٹی ہاتھ میں پہننے کی اجازت ہے، اور وہ بھی چاندی کی انگوٹی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پیتل کی انگوٹی پہنیں گے، سونے کی انگوٹی پہنیں گے، یا لوہے کی بنی ہوئی انگوٹی اگر آپ پہنیں گے تو شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ شریعت مطہرہ پر آپ غور کر کر دیکھیں تو شریعت یہ بتلاتی ہے کہ مرد آدمی کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن چاندی کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی مقدار اور لمٹ کو بتلا دیا گیا ہے کہ 4.5 ماشے کی انگوٹی مرد آدمی پہن سکتا ہے، 0.06 گرام کی آدمی انگوٹی چاندی کی استعمال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انگوٹی پہننے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو حاضرین کرام، بھلا آپ مجھے بتلائیں کہ جو اپنے ہاتھوں میں 5-5 انگوٹیاں پہنتا ہے، 10-10 انگوٹیاں پہنتا ہے اور اپنے بالوں کو چھوڑتا ہے، زلفوں کی طرح چھوڑتا ہے، تو کیا وہ اللہ کا ولی کہلا سکتا ہے؟ جبکہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل مبارک رہا کہ ہر جمعہ کے دن آپ اپنے ناخن کٹوایا کرتے اور اپنے بال ترشوایا کرتے، اپنی مونچھ بندوایا کرتے، اپنی داڑھی کے بال کو آپ سیٹ کیا کرتے۔ تو آپ اس سے غور فرمائیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جب بندہ ہر جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتا ہے، اپنے چہرے کے بال بنواتا ہے، اپنے سر کے بال کٹواتا ہے، تو پھر اس کے بال لمبے ہونے کی کوئی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت طریقہ ہے، اسی پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ مجھے بتلائیں کہ جو کوئی اپنے لمبے لمبے بال رکھتا ہے، گلوں میں بڑی بڑی تسبیح پہن لیتا ہے، ہاتھوں میں انگوٹیاں پہنتا ہے، نہ شریعت کا اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ طریقت کا اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ نماز کا پابند ہے، نہ حضور کی سنتوں کا پابند ہے، تو بھلا بتلائیں کہ کیا وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کر پائے گا؟ کیا آپ کو وہ صراط مستقیم پر چلانے والا ہو جائے گا؟ کیا وہ آپ کو اللہ کے قریب پہنچانے والا ہو جائے گا؟ ذرا بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ بزرگان دین نے بزرگی کا معیار کیا قرار دیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ حضرت فلاں مقام پر اللہ کے ایک محبوب بندے آئے ہوئے ہیں، بڑے نیک ہیں، عبادت گزار ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
کے دل میں اللہ والوں کی بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، آپ کے دل میں ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو آپ اپنے شاگردوں کو لے کر جاتے ہیں، اپنے تمام مریدین کو لے کر اس اللہ والے سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہیں، کئی کلومیٹرز کا آپ سفر کر لیتے ہیں۔ جب اس اللہ والے کے پاس پہنچتے ہیں تو دور سے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے وضو کر رہے تھے، اور جب ان کے وضو کرنے کی کیفیت کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فوراً اپنے قافلے والوں سے کہا کہ بھائیو واپس چلو، اب ہمیں یہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کے مریدین پریشان ہو گئے، آپ کے تمام شاگرد تلامیذہ پریشان ہو گئے کہ ہم اتنا طویل سفر کر کر آئے ہیں، کئی گھنٹوں کا سفر کر کر آئے ہیں، اور مقصد حاصل کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، ملاقات کیے بغیر ہی واپس جا رہے ہیں۔ تو کسی نے ہمت کر کر آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت واپس جانے کا سبب کیا ہے، واپس جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کیسا اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے، وہ شخص کیسا اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے، وہ شخص کیسے اللہ کا ولی بن سکتا ہے جو مدینۃ الرسول کی طرف چہرہ کر کر اپنا کلی کے پانی کو تھوکتا ہے، کلی کرتا ہے، تو وہ کیسے اللہ کا نیک بندہ کہلا سکتا ہے، اللہ کا ولی کیسے کہلا سکتا ہے؟ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ ان بزرگان دین نے بزرگی کا معیار کیا قرار دیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا، حضور کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کو ان اللہ والوں نے بزرگی کا معیار قرار دیا۔ اگر کوئی حضور کے شہر کی طرف چہرہ کر کر کلی کرتا ہے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم بعض حضرات کو اپنی مسجد میں دیکھتے ہیں کہ وہ قبلے کی جانب اپنے پیر لمبے کر کر بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے قدموں کو دراز کر کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو حاضرین کرام یہ کہاں کا ادب ہے؟ کس نے انہیں اس طرح کا عمل کرنے کے لیے بتلایا ہے؟ کیا شریعت میں اس بات کا حکم ملتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کو سیکھنی ہے، زندگی کے آداب آپ کو جاننا ہے، طریقت کے طریقوں کو آپ کو جاننا ہے، اللہ کا قرب آپ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت میں آپ کو جانا پڑے گا، اللہ والوں کی صحبت میں آپ کو جانا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی مل سکتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ بھی مل سکتا ہے، حضور کے محبوب بندے کا بھی طریقہ ان اللہ والے آپ کو بتلاتے ہیں۔ تو الغرض حاضرین اکرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں، حضور کی شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیس دراز رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے، آپ خود حضرت کی بارگاہ میں جائیں گے تو آپ کو حضرت کی بارگاہ میں ایک وہاں پر ایک پتھر لگا ہوا آپ کو نظر آئے گا جس پر یہ کچھ باتیں تحریر کی ہوئی ہیں، کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک بات حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ ہمارے مریدین میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ ان بزرگان دین نے کس طرح شریعت مطہرہ پر عمل فرمایا ہے، کس طرح پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کیا ہے، کس طرح ان بزرگان دین نے نمازوں کی پابندی فرمائی ہے۔ چاہے آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، بندہ نواز کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت پیران پیر کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، یا ہمارے حیدرآباد دکن کے اولیاء کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں، یا حضرت یحییٰ پاشا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں۔ تمام اولیاء کی سیرتوں کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہی بات ان کی سیرت میں نظر آئے گی کہ ان بزرگان دین نے کبھی اپنی زندگی میں حضور کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑا ہے، پیارے آقا کی ہر سنت پر عمل کیا ہے، شریعت پر کامل طور پر عمل پیرا رہے، نماز کے اس قدر پابند رہے کہ ان بزرگان دین
दीन की कभी कोई किसी नमाज की कोई जमात भी उनसे नहीं छूटी। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, बुजुर्गान दीन के लिए हमारे दिलों में अकीदत और मोहब्बत है, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम नमाजों के पाबंद बन जाएं, बाजमात नमाजें अदा करने की कोशिश करें। लेकिन देखने में आता है कि एक तरफ तो हम अल्लाह वालों से मोहब्बत का दम भरते हैं, दावे करते हैं, उनके नाम पर खाने खिलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब मुअज्जिन हय्या अला सलाह कहकर बुलाता है, हय्या अल फलाह कहकर कामयाबी की तरफ बुलाता है, तो फिर हमारे कदम आने के लिए तैयार नहीं होते, मस्जिद की तरफ उठने के लिए हमारे कदम तैयार नहीं होते। जरा उनसे जाकर पूछो कि तुम ये खाने किसके नाम पर खिला रहे हो, तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि पीराने पीर के नाम से खिला रहे हैं, हम 11वीं शरीफ का एहतमाम कर रहे हैं, 12वीं शरीफ का एहतमाम कर रहे हैं, फला बुजुर्ग के नाम से नियाज कर रहे हैं। भाई मुझे ये बतलाएं कि क्या उन बुजुर्गान दीन ने कभी कोई जिंदगी में सुन्नत को छोड़ा है? क्या हुजूर की शरीयत पर अमल करना छोड़ा है? अगर आप वाकई मोहब्बत करने वाले हैं तो पहले आपको शरीयत का पाबंद बनना पड़ेगा, हुजूर की सुन्नतों पर अमल आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप हकीकत में अपने दावे में सच्चे कहला पाएंगे, अपने दावे में आप पक्के कहला पाएंगे। अगर सिर्फ जुबान से दावे कर रहे हैं, अगर आप अल्लाह वालों के दामन को पकड़ने कदम बढ़ रहे हैं और फिर मैदान अमल में अगर आप सबसे पीछे हैं, तो सिर्फ आप जुबान के दावेदार हैं, अमल के मैदान में आपका कोई मकाम नहीं है, आपकी कोई हकीकत नहीं है। तो अगर अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत आपके दिल में है, आप अल्लाह वालों से अकीदत रखते हैं, तो आपको चाहिए कि उन बुजुर्गान दीन ने जिस रास्ते को इख्तियार फरमाया है उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें, और जिस रास्ते से उन बुजुर्गान दीन ने अपने आप को बचाया है, महफूज रखा है, आपको भी चाहिए उन रास्तों पर जाने से एहतराज करें और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो यकीनन हमें उसका फायदा जरूर हासिल होगा। और अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले का कभी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई मकाम खाली नहीं जाता, उसकी कोई बात रत नहीं होती, अल्लाह की बारगाह में उसका बड़ा ही कद्र कीमत होती है। और अल्लाह तबारक व तआला जब कोई बंदा अल्लाह के महबूब बंदों का वसीला लेकर, उनका नाम लेकर, उनके वसीले के साथ दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमाते हैं। और इसका भी सबूत हमें अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मजीद कुरान मजीद ही में मिलता है। लेकिन अब वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि उस पर आपके सामने चंद बातें पेश करूं, बस यही बात कहकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूं कि हमें चाहिए कि बुजुर्गान दीन की सीरत मुबारका का मुताला करें। अगर हम मुताला करेंगे तो हमें उनकी ज़िंदगी के हालात मालूम होंगे और फिर हम अपनी ज़िंदगियों में इनखिलाब पैदा कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को चेंज कर सकते हैं, ज़िंदगियों की जो खामियां हैं हम उन्हें दूर कर सकते हैं। हाज़िरीन कराम, अगर खुद हम अपने बुजुर्गों की ज़िंदगियों से वाकिफ़ नहीं रहेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे, हम फिर अपने बच्चों को क्या बतला पाएंगे। आज कई ऐसे हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको ये तक मालूम नहीं कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया कर दिया गया। चंद ही हजरात जिनके पास ये इल्म है वो जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अगर एक 10 साल के बच्चे को आप उठाकर पूछेंगे तो उसके पास इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, कोई खबर नहीं होगी, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे। आज जो मस्जिद अक्सा के पास मुसलमानों पर जो मजालिम हो रहे हैं, फलस्तीनियों पर जो मजालिम हो रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों को जो जुल्म सितम का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, अगर हम उन आलात से वाकिफ नहीं होंगे, अपने बच्चों को वाकिफ नहीं करवाएंगे, तो फिर मस्जिद अक्सा की अहमियत हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर कैसे पैदा होगी। हाज़िरीन कराम, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देने के बजाय, उन्हें खेल कूद में लगाने के बजाय कुछ वक्त ऐसा अपने घरों में कुछ वक्त का ऐसा इहतिमाम करें कि अल्लाह वालों के वाक़ियात बच्चों के सामने बयान करें, इस्लाम की सीरत को बच्चों के सामने बयान करें, बुजुर्गान दीन की सीरत को बयान करेंगे तो उससे फायदा एक तो यह हासिल होगा कि बच्चों के पास भी नॉलेज आ जाएगी, वो उससे वाकिफ हो जाएंगे। और दूसरा फायदा यह होगा कि बच्चों के दिलों में उन अल्लाह वालों से मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो अपनी जिंदगी को भी उन बुजुर्गान दीन की जिंदगियों की तरह गुजारने
سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔